یہاں ایک بات ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں کہ خواب بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو نہ آتے ہوں، وگرنہ تقریباً ہر شخص کو خواب آتا ہے۔ جب خواب آئے تو ہر کسی کے سامنے اس خواب کا تذکرہ نہ فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خواب جب بھی بتاؤ تو آپ نے فرمایا حبیب یا لبیب کو بتاؤ۔ حبیب کہتے ہیں دوست کو اور لبیب کہتے ہیں عقل مند کو۔ اس کی وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ یہ آسمان اور خواب دیکھنے والے کے درمیان یہ خواب لٹکی رہتی ہے۔ تعبیر دینے والا جیسے اس کی تعبیر دیتا ہے اس کے مطابق خواب سچی اترتی ہے۔ تو عقل مند اور دوست کو بتاؤ تاکہ وہ خواب کی اگر تعبیر ہو تو اچھی تعبیر دے۔ تو یہ مزاج جو ہمارا بن گیا ہے، جب خواب آتی ہے محفل میں تذکرہ کرنا، ہر جگہ بیان کرنا، ہر جگہ ذکر کرنا، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ جب آپ کا کسی شیخ طریقت سے بیعت کا تعلق ہو تو اپنے شیخ ہی سے خواب کا تذکرہ کریں، دائیں بائیں کسی اور جگہ خواب کا تذکرہ نہ کریں، اور اپنے شیخ سے پھر خواب کی تعبیر سنیں، کیونکہ خواب کی تعبیر ایک فن ہے جو کہ ہر آدمی نہیں سمجھتا اور نہیں جانتا۔ بس اوقات خواب میں معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے اور اس کی تعبیر بالکل اس سے مختلف ہوتی ہے۔ مثلا آپ ماں اور بہنوں اور بیٹیوں نے سنا بھی ہوگا، اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پرانے طریق اور رستے پر جائیں اور وہاں دیکھیں تو ایک نہر زبیدہ کے نام سے نہر کے آج کھنڈرات موجود ہے، نہر موجود نہیں ہے۔ یہ حضرت زبیدہ نے نہر کھدوائی تھی۔ ان کو خواب آیا کہ کعبہ کی چھت پر یہ ننگے بدن لیٹی ہے اور مشرق مغرب شمال جنوب سے لوگ آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ صحبت کر رہے ہیں۔ اب ان کو یہ خواب بہت عجیب لگی۔ جب تعبیر پوچھی تو تعبیر کو نہیں بتائی گئی کہ اللہ تم سے ایسا کام لے گا کہ جس سے مشرق مغرب شمال اور جنوب کے لوگ فائدہ حاصل کریں گے۔ اب اس خواب کی تعبیر یہ دیکھیں نہر زبیدہ ہے، جو لوگ بھی حج کرنے کے لیے جاتے پانی پیتے اور فائدہ حاصل کرتے۔ تو اس لیے بسا اوقات خواب اور ہوتی ہے، تعبیر اس کی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک مرید نے خواب دیکھی۔ اس نے کہا میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں خواب میں پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ اس پر اہل بدعت نے بہت اعتراض بھی کیا ہے۔ جب یہ خواب سے بیدار ہوا تو حضرت حکیم الامت کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا شیخ اور تمہارا پیر یہ متبع سنت ہے۔ اب خواب دیکھیں تو لوگوں نے اعتراض کیا کلمہ کیسے پڑھا؟ حالانکہ کلمہ پڑھنا کسی امتی کا یہ کفر ہے، لیکن وہ حالت بیداری میں، حالت خواب میں نہیں، اس نے حالت خواب میں پڑھا ہے اور اس کی تعبیر یہ سامنے آ گئی۔ تو بسا اوقات خواب بالکل الگ ہوتا ہے اور اس کی تعبیر اس سے مختلف ہوتی ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوئے ہیں، آپ کی قبر مبارک کھل گئی ہے اور اس کے اندر آپ کی مبارک ہڈیاں ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ہڈیاں جمع کی اور اپنے سینے سے لگائی ہیں۔ جب یہ تعبیر آپ نے ایک شاگرد کے ذریعے حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ جو فن تعبیر کے امام تھے ان سے پوچھی تو انہوں نے خواب کی تعبیر یہ دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ایک جگہ جمع کرنے کا کام اللہ آپ سے لے گا۔ اب خواب دیکھے اور تعبیر دیکھے۔ اب ظاہر ہے کہ خواب دیکھے تو بندے کو تعجب ہوتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر زندہ بھی ہے اور قبر مبارک میں محفوظ بھی ہے۔ تو جب جسد اطہر زندہ بھی ہے محفوظ بھی ہے تو ہڈیاں مبارک کیسے بکھر گئی؟ اب اس کی امام ابن سیرین نے تعبیر دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو دنیا میں پھیلی ہیں ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام اللہ آپ سے لے گا۔ ہمارے اعمال کا نام دین ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کا نام دین ہے۔ آپ کی ہڈیاں مبارک پھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسد اطہر سے جو مبارک سنتیں نکلی ہیں وہ پھیل گئی ہیں۔ اس لیے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے بارے میں فرمایا ہے انہو اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے سنتوں کو اور شریعت کو ترتیب دیا ہے اور ایک جگہ پہ جمع کیا ہے۔ میں صرف بتا یہ رہا تھا کہ خواب دیکھ کر نہ پریشان ہوں نہ خواب دیکھ کر خوش ہوں، بلکہ اپنے خواب کی جو تعبیر ہے وہ کسی معبر اور کسی اچھے آدمی سے پوچھنی چاہیے، اس میں الجھن کا قطعاً شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو میں نے 2-3 واقعات پیش کی صرف آپ کو بات سمجھانے کے لیے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فن تعبیر کے امام ہیں۔ آپ شاگردوں کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ کسی شخص نے آ کر آپ سے پوچھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے سے آگ نکل رہی، آگ اٹھ رہی ہے، اس کی تعبیر؟ فرمایا آپ جاؤ چارپائی کے نیچے جگہ کھودو، وہاں سے تمہیں خزانہ ملے گا۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور اس نے وہاں جا کر جگہ کھودی تو نیچے سے خزانہ نکل آیا۔ اب کچھ ماہ گزرنے کے بعد ایک اور شخص امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں آیا اور آ کر اس نے کہا جی میں چارپائی کے نیچے دیکھتا ہوں خواب میں آگ نکل رہی ہے، اس کی تعبیر؟ فرمایا تم اپنا سامان جلدی اٹھا لو، تمہارا مکان کا چھت گرنے لگا ہے اور تمہارا مکان تباہ ہونے والا ہے، تمہارے مکان کا چھت گر رہا ہے۔ وہ گیا سامان باہر نکالا، چھت گری اور مکان نیچے گر پڑا۔ شاگردوں کو بہت تعجب ہوا، یہی خواب کچھ ماہ پہلے ہے، تعبیر اور ہے، یہی خواب کچھ ماہ بعد ہے، تعبیر اور ہے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرمانے لگے پہلا شخص جو آیا تو اس نے خواب دیکھی تھی سردی کے موسم میں، اور سردی کے موسم میں آگ کا چارپائی کے نیچے ہونا یہ زحمت نہیں ہے، یہ رحمت ہے۔ اس سے میں نے موسم کی وجہ سے تعبیر دی کہ اللہ اس کو خزانہ دے رہا ہے۔ اور دوسرے جو خواب دیکھی ہے وہ سردی میں نہیں گرمی میں ہے، اور گرمی میں چارپائی کے نیچے سے آگ آنا یہ رحمت نہیں زحمت ہے، تو میں نے موسم کے بدلنے سے خواب کی تعبیر کا اندازہ کیا کہ یہ خواب کیسی ہے۔ میں خیر صرف عرض یہ کر رہا تھا، یہ بات اچھی طرح سے نشین فرمائے۔ ہندوستان میں مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست دی سرکار کو ملازمت کے لیے۔ اس کے بعد ان کو خواب آئی کہ فلاں شہر سے سفید رنگ کی بطخیں اڑی ہیں اور ان کے گھر میں آ کر اتری ہیں۔ انہوں نے اس خواب کی تعبیر پوچھی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ان سے۔ حضرت نے فرمایا خوش طبی کے لیے کہ دیکھو خواب کی تعبیر تو میں آپ کو دیتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ تم نے ملازمت کے لیے درخواست دی ہے، درخواست تمہاری منظور ہو گئی ہے۔ کتنے روپے ماہانہ تمہیں تنخواہ ملے گی اور کتنے روپے ماہانہ پر تمہیں ملازمت ملے گی؟ خوش طبی کے طور پہ فرمانے لگے کہ وہ 20 روپے بھی ہو سکتی ہے اور 11 روپے ماہانہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تم وعدہ کرو مٹھائی کھلاؤ گے تو ہم 20 روپے والی خواب کی تعبیر دیتے ہیں، اگر مٹھائی نہیں کھلاؤ گے تو 11 روپے تنخواہ کی تعبیر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت میں آپ کی خدمت مٹھائی پیش کروں گا، آپ فرمائیں۔ یہ خوش طبی کے طور پر تھا، وگرنہ ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ خواب کی تعبیر پہ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیسے لیا کرتے تھے۔ حضرت نے بڑی قسم پرسی کی اور فخر کی زندگی گزاری ہے، اور علم کا بادشاہ ہونے کے باوجود فقیرانہ زندگی پر ہمیشہ فخر فرمایا ہے۔ کچھ دنوں بعد آ گئی ان کے گھر میں تار، جس کو ہم آج کے عدل میں چٹھی کہتے ہیں، تو اس میں تھا کہ آپ کو 20 روپے ماہوار پہ ملازم رکھ لیا گیا ہے۔ انہوں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حضرت یہ خواب کی تعبیر جو آپ نے فرمائی بالکل ٹھیک نکلی، یہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر مٹھائی کھلاؤ تو 20 روپے، نہ کھلاؤ تو 11، میں نے کہا جی مٹھائی کھلاؤں گا تو آپ نے فرمایا 20 روپے ماہانہ تنخواہ پر تو ملازمت ملے گی، آپ نے فرق کیسے کیا؟ فرمایا تم نے خواب میں بطخوں کو دیکھا، اور بطخ کو عربی زبان میں بطن تا مشدد جس میں 2 تا ہوتی ہیں، با تا تا، اور فارسی میں بط با اور تا مخفف یعنی ایک تا، بط یہ ایک تا ہوتی ہے۔ اور جب ابجد کو دیکھیں عدد کو تو اس میں با کے عدد ہے 2 اور تا کے ہیں 9۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ خواب کی تعبیر بتانے والے معبر کے مطابق ہوتی ہے۔ اب اگر میں تمہاری خواب میں دیکھے جانے والی بطخوں کو عربی والی بطخ کہہ دوں بطن، تو پھر با 2 ہوں گے عدد اور تا 9
پھر تا 9، 9 9 18، 18 اور 2 20 بن جائیں گے۔ اور اگر میں فارسی والے بطخ لوں تو بط، با اور تا، تو با کی عدد 2 ہیں اور تا کی عدد 9 ہے، تو 9 اور 2 11 بن جائیں گے۔ تو تم نے کہا مٹھائی کھلائیں گے، تو ہم نے فارسی کے بجائے عربی والی بطخ کی تعبیر دے دی ہے۔ تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہر شخص کو اپنی خواب نہ بتائیں۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله